الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی یعنی انصار نے اور ان کی مدد کی، یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم میں ہی سے ہیں، اور اقتدار اللہ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں 10ویں پارے میں سورہ انفال کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات مبارکہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. ایک خط بھی کسی دوست کا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو میں نے کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجئے
کہ محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی آج 8 تاریخ ہے، یہ پہلے آپ 1 سے زائد مرتبہ سن چکے ہیں کہ یہ اشہر حرم یعنی حرمت اور ادب والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کافر غیر مسلم بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اگر کسی قبیلے کے ساتھ ان کی جنگ چلی آ رہی ہوتی تھی تو جب یہ مہینے آتے تو ان میں جنگ روک لیا کرتے تھے۔ ان کا اتنا ادب و احترام تھا۔ محرم الحرام آج نہیں تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ جب انسان نہیں تھے محرم الحرام تب بھی تھا۔ اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کے ادب اس وقت سے تھا جب ملائکہ کرام نہیں تھے، ساری کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے ان مہینوں کو اس وقت سے حرمت بخشی ہے، یوم خلق السماوات والارض۔ جس طرح ہر دور کے اندر مختلف مہینوں میں مختلف ایام کے اندر ظالموں نے بعض بے گناہ انسانوں پر ظلم کیے، ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو سر فہرست ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران غور فرماتے ہوں، یقتلون النبیین بغیر حق، ایسے بھی بد نصیب دنیا میں گزرے ہیں کہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کا کوئی جرم تو تھا نہیں، بغیر حق کا لفظ بتا رہا ہے کہ ناحق قتل کرتے رہے۔ اور ان اقوام میں سب سے زیادہ بدبخت ترین قوم جو ہے وہ یہودی ہے، اور یہودی ہی وہ قوم ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ کی لعنت پھٹکار کرائی گئی اللہ کے 2 نبیوں کی زبان سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے، بدترین اور حد سے زیادہ بڑھنے والے لوگ تھے۔ یہ آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ یہودی قوم دنیا میں صرف ملعون ہی نہیں بلکہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کی بدترین دشمن رہی۔ آج بھی ہے اور کل بھی تھی، ورنہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اب بھی وہ آیتیں موجود ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں ساری دنیا کے لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ فضیلت کا تاج بھی اسی قوم کے سر پر رکھا گیا اور اسی قوم کو پھر ملعون بھی قرار دیا گیا۔ میں پھر کہوں گا، بلکہ درخواست کروں گا کہ آپ قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کیا کریں، ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھا کریں۔ اب اگر میں ان ساری چیزوں پر گفتگو شروع کر دوں قرآن کے اندر سے ہی تو سارا وقت نکل جائے گا۔ تو سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ناحق شہید کیا گیا، اور پھر زمانہ اسلام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی آپ کے رفقاء کرام صحابہ کرام پر ظلم کیا گیا۔ مکی زندگی میں جو مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اور پھر مدنی زندگی میں پہنچ کر جو کچھ کیا، مسلمانوں کو چین اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ ابو جہل کتنی مرتبہ چڑھائی کرتا رہا، اور دیگر جو قبائل ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ خود مدینہ طیبہ کے اندر ایک بدبخت طبقہ تھا، یہودی چونکہ زیادہ بااثر تھے مدینہ کے اندر، قبیلہ بنو نذیر، بنو قینقاع،
ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ایک زمانے میں پھر قتل بھی کیا گیا، جلا وطن بھی کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کو وہاں ایک چودراہٹ حاصل تھی، سرداری حاصل تھی۔ مدینہ کے رہنے والے جو باقی لوگ تھے وہ سارے ان پڑھ تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ان پڑھ پڑھے لکھے آدمی کو برتر سمجھتا ہے اور اس کا پیروکار ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ وہاں بھی ان کی یہ نمبرداری تھی، کیونکہ یہ سابقہ کتابوں کو جاننے والے تھے، تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، دیگر کتابوں سے واقف تھے۔ ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں فرق تو ہوتا ہی ہے۔ تو مدینہ کے رہنے والے جتنے بھی ان پڑھ لوگ تھے ان پر ان کی چودراہٹ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور مدینہ کے لوگوں کو اللہ نے ایمان کے دولت سے مالا مال کیا، تو پہلے جو ان یہودیوں کی چودراہٹ مانتے تھے اب رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ بہت تکلیف دہ اور ناگوار صورتحال تھی یہودیوں کے لیے، اور یہ انسانی نفسیات ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ مبتلا پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی مسجد میں کسی خطیب کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اس کے بیان کو سننے والے لوگ یکا یک ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے چلے جائیں، اس خطیب کو ناگوار گزرتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تم کہاں جمعہ پڑھتے ہو؟ جی میں وہاں جمعہ پڑھتا ہوں۔ تو پھر اس خطیب کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے جہاں وہ جمعہ پڑھتا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، میں صرف ضمن بات، یہ انسانی نفسیات ہیں۔ میں بھی انہی مجرموں سے ہوں جہاں اگر کوئی دوست آ جاتا ہے تو پھر وہ حضرات جو ہیں وہ کوئی خامیاں بیان کریں گے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے۔ ہم تو مجموعہ ہیں ساری خرابیوں کے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں خدا کے دین میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری۔ بس ہر برائی ہوگی، ہر خرابی ہوگی، خدا کا دین سچ سنایا ہے۔ آج 40-42 سال گزر چکے ہیں اور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، آپ آمین کہیں، یا اللہ جب تک سینے میں دل دھڑکتا ہے، زبان چلتی ہے، سچ ہی کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو یہ انسانی نفسیات ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں کے بڑا ناگوار گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ مدینہ کے اندر رہنے والے کچھ لوگ جو بامر مجبوری ایمان لائے، کچھ تو مخلص مومن تھے جو انصار کے لائے، کچھ بامر مجبوری ایمان لائے جو منافقین کے لائے۔ ان کو ملا کر، ان کو اکسا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اس میں اگر گفتگو شروع کر دی تو بات دور چلی جائے گی۔ تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں۔ پھر انہی یہودیوں نے اور منافقین نے اور مجوسیوں نے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور آپ کے سچے غلام، انہوں نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں دین اسلام کو کہاں کہاں تک پہنچایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی وفات کے بعد، تو پورے تقریباً 10.5 لاکھ مربع میل اسلامی رقبے کو فروغ دیا ہے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 لاکھ مزید اضافہ ہوا، 35 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی، سلسلہ رک گیا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے اس 35 لاکھ سے بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔
خیر عرض کر رہا تھا کہ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے زمانے میں ایران بھی فتح ہوا، اور یہ مجوسیوں کا گڑھ تھا، آتش پرست، آگ پوجنے والے۔ پھر اس کے بعد جب ایران فتح ہوا، اس کے بعد سب سے زیادہ سازشیں جو ہوئی ہیں ایران کی طرف سے ہوئی ہیں پورے زمانے خلافت میں، سیدنا عثمان کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ آپ اگر صرف الفاروق پڑھیں علامہ شبلی نعمانی کی، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ پر لکھی گئی، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے مشکلات پیدا کی گئی۔ بہرحال سچے ایمان والے رسول اللہ کا سچے غلام جو انہوں نے تمام سازشوں پر قابو پا لیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود اور مجوس کی سازشوں کے نتیجے میں شہید کیے گئے۔ میں اجمالاً بات کرتا ہوں، مصلی رسول پر مسجد نبوی کے اندر وہ جس بدبخت آدمی نے خنجر مارا تھا وہ ایرانی تھا۔ آج ایران کے اندر اس کا بہت بڑا مزار بنایا گیا ہے بابا شجاع الدین کے نام سے، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، ان کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا تھا، اس واسطے آج بھی اس کو ایک بڑا مقام دیتے ہیں، وہ ہیرو ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں کی گئی، وہاں بھی یہ یہود اور مجوس کی سازشیں مشترک تھیں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ سے نکال کر کوفہ پہنچانا، اور مدینہ منورہ جو دارالخلافہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، سیدنا علی کو مدینہ چھڑوا کر کوفہ پہنچایا، اس میں بھی یہود و مجوس کی سازش تھی۔ حالات کیا تھے پوری تفصیل ہم نہیں جانتے، یا خدا جانتا، یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر انہی کی پارٹی کے ایک آدمی نے شہید کر دیا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے تھے، سیدنا علی کے فوراً بعد انہوں نے خلافت کا نظام سنبھالا، لیکن وہ جلد سمجھ گئے کہ یہ جو طبقہ ہے جو میرے والد کا ہمدرد اور خیرخواہ بن کر ان کے ارد گرد پھرتا ہے، یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں، یہ میرے والد کے بھی ہمدرد نہیں، اسلام کے بھی ہمدرد نہیں۔ اور بالآخر انہوں نے بڑی فراست والے تھے، خدا کی کروڑ رحمت نازل ہونے پر انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر 6 مہینے کے بعد خلافت سیدنا معاویہ کے حوالے کر دی۔ اس کو اسلام کی تاریخ زبان کے اندر عام الجماع کہا جاتا ہے، ساری امت اکٹھی ہو گئی۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی 20 سالہ زمانہ خلافت میں پھر اسلامی مملکت کو، اسلامی قلمرو کو اتنا پھیلایا کہ پورے 30 لاکھ مربع میل صرف انہی کے زمانے کے اسلامی مملکت پھیلی۔ آج بھی روس کے اندر، افغانستان میں، یہ جتنی ریاستیں ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام ان ملکوں میں پہنچے ہیں۔ تو انہی سازشوں میں سے ایک سازش سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر گھار کر مکہ معظمہ سے نکال کر کوفہ لانے کی جو کوشش کی گئی، اور کوفہ پہنچنے سے پہلے ان ظالموں نے شہید بھی کر دیا۔ یہ وہی کوفی تھے جو 60 آدمی مکہ معظمہ سے حسین کو لینے گئے تھے۔ یہاں مختصر ایک بات کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ اور جغرافیہ پر آپ کا عبور بھی ہوگا۔ ہم نے کتابوں پڑھا ہے مکہ معظمہ سے لے کر کوفہ تک 1000 میل ہے۔ 1000 میل مسافت کوئی شخص اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ کار بھی نہیں، جہاز بھی نہیں، اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کرتا ہے تو کیا قیاس ہے کہ کتنے دن کے بعد پہنچے گا؟ نمبر 2، اس زمانے میں آج کے زمانے کے حساب سے ہر جگہ شہر اور سڑکیں اور یہ آبادیاں نہیں تھیں، کاروانی راستے ہوتے تھے، اور ان راستوں میں خاص مقام ایسا ہوتا تھا کہ جہاں کچھ آدمیوں کا رہنے کی جگہ ہے یا جانوروں کے لیے کچھ گھاس اور چارہ اور پانی وغیرہ ملتا تھا۔
وہ جس وقت ہم اب جغرافیہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو وہ 30 منزلیں بنتی ہیں. گویا 10 ذی الحج کو سیدنا حسین وہاں نکلتے ہیں تو 10 محرم الحرام کو جا کر پہنچتے ہیں. یہ باقی جو پورے 10 دن کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے یہ تو یار لوگوں کے اپنے کام ہیں. وہ 10 تاریخ کو ہی پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں کوفیوں نے بدبختوں نے سیدنا حسین کو 10-12 آدمی تھے وہ 60 آدمی تھے, انہوں نے گھیر گھار کر انہیں شہید کر دیا. کیونکہ وہاں جا کر حضرت حسین کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں, یہ بڑے جھوٹے ہیں, انہوں نے جھوٹے وعدہ کیے تھے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر شام کے راستے پر چل پڑے. کدھر جا رہے ہیں جی؟ کہنے لگے تم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تم بڑے جھوٹے ہو. میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا, یہاں آ کر تو اور صورتحال سامنے آ جائیے. تو کہنے لگے وہ خطوط جو ہم نے لکھے تھے 12-13 ہزار خطوط, وہ تھیلے بھرے ہوئے تھے, وہ ہمیں دے دیں. سیدنا حسین ان کو ساتھ اس لیے لائے تھے کہ ہر ایک کا نام درج تھا کہ تم نے بھی یہ خط لکھ کر وفاداری کے یقین تھا, تم نے بھی خط لکھا تھا, تم نے بھی لکھا تھا, یاد دلاؤں گا میں. لیکن وہ قبل اس کے کہ یہ صورتحال ہوتی, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ان کی غداری واضح ہوگی. انہوں نے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر شام کی طرف چلنا شروع کر دیا کہ جا کر خلیفہ وقت جو اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر لیتا ہوں. وہاں سے 33 میل ہے, کوفہ سے دمشق سے 33 میل ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا, ٹیلیکس فیکس نہیں ہوتا تھا, موبائل نہیں تھا, ہوائی جہاز نہیں تھا. کوئی قافلہ پیدل جایا کرتا تھا, کتنے دنوں کے بعد پہنچنا ہے تو تبھی جا کر اطلاع ملتی تھی. آج کے حالات پر قیاس نہ کیجئے کہ کراچی کے اندر اگر واقعہ ہوتا ہے تو اسلام آباد میں بیٹھے حاکم کو اسی وقت صورتحال پوری معلوم ہوتی ہے. ذرائع ابلاغ اس قدر تیز ہیں, بلکہ دنیا کے کسی ملک کے اندر کوئی واقعہ ہوتا تو چند سیکنڈ کے بعد اطلاع مل جاتی. لیکن اس زمانے میں صورتحال ایسی نہیں تھی. کربلا سے, کوفہ سے نہیں, کربلا سے, جس مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ, یہ کوفہ کے راستے ذرا آگے چلتا ہے. کربلا کوفے کے راستے پر نہیں, ایک شام کے راستے پر. یعنی حقائق بتا رہے ہیں کہ سیدنا حسین اپنا راستہ چھوڑ کر شام کی طرف جا رہے تھے. خیر, انہوں نے گھیر گھار کر سیدنا حسین کو شہید کر دیا. لیکن کہانی اتنی لمبی بنائی گئی کہ پورے 10 دن وہ کہانی بنائی جاتی ہے کہ المان. اور جس آدمی نے یہ سب سے کہانی پہلے گھڑی ہے, یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ بعد پیدا ہوا ہے. سیدنا حسین کے گھرانے کے کسی آدمی نے یہ سارا قصہ نہیں بیان کیا. جو زندہ بچ گئے تھے ان کی صاحبزادی, ان کی ہمشیرہ سیدہ زینب, ان کے صاحبزادے جو زندہ بچ گئے تھے, ان میں سے کسی ایک کی زبان سے کوئی واقعہ نہیں. البتہ ان کی زبان سے ایک بات ہے, ہر ایک کوفیوں کو ملامت کر رہا ہے, تم نے ہمیں دعوت دی, تم نے ہمارے ساتھ غداری کی, تم نے ہمیں قتل کیا. شیعوں کی کتاب ہے کتاب الاحتجاج, طبرسی ایک شخص گزرے ہیں, اس کا نام ہی کتاب الاحتجاج طبرسی. اس کو پڑھ کر دیکھ لیں, خود بخود ان کی زبان سے, ان کے گھر سے پتہ چل جائے گا وہ کس کو ملامت کر رہے ہیں. جنہوں نے بلایا انہوں نے غداری کی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں, لیکن اسلام کی تاریخ کے اندر مظلوم ایک نہیں, 2 نہیں, سینکڑوں ہیں. سیدنا حسین بھی مظلوم, ان کا خاندان مظلوم, ان کے والد گرامی بھی مظلوم, اپنے ساتھی نے شہید کیا کوفہ کے مسجد دروازے پر. سیدنا عثمان بھی مظلوم ہے, سیدنا فاروق اعظم مظلوم ہیں. شہداء بدر کے بھی ہیں, شہداء کربلا کے بھی ہیں, شہداء احد کے بھی ہیں, اور دوسرے غزوات کے بھی ہیں. اسلام میں شہیدوں کی تعداد کم نہیں ہے. البتہ سید الشہداء نبی کی زبان سے حضرت حمزہ سے کے لیے فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے صحابہ مظلوم ہیں, بڑے رتبے والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, لیکن سید الشہداء حضور کی زبان مبارک سے جس کے لیے نکلا ہے وہی سید الشہداء ہے. اور وہ کون ہیں؟ سیدنا حمزہ
اس لیے کہ ان کو مشرکین نے صرف شہید ہی نہیں کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور یہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور مظلوم کے لیے، کسی اور شہید کے لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ خیر، میں یہ ساری گفتگو تمہیدی اس لیے میں نے باندھی کہ ہمارے کسی دوست نے، محمد اصغر غالباً نمازی ہیں، ممکن یہاں موجود ہوں، آپ کے پچھلے جمعہ یعنی 22 ستمبر کے خطاب کے مطابق تمام صحابہ کرام آپس میں بہت نرم خو، لیکن کفار کے مقابلے میں بہت سخت شدید۔ پھر کیا ہوا کہ خلیفہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، پھر وہ کون لوگ تھے اور ایسا کیوں ہوا؟ پھر جنگ جمل ہو گئی جو حضرت عائشہ حضرت علی کرم درمیان ہوئی، روایت کے مطابق جنگ میں دونوں طرف سے 10,000 صحابہ شہید ہوئے، کیوں؟ آگے چلتے ہیں، حضرت امام حسین کو ان کے بیشتر افراد خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ ہیں تو بڑے مخلص ساتھی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اخلاص نصیب فرمائے، لیکن ایک سوال میرا سب دوستوں سے، وہ بھی موجود ہوں گے۔ میں نے جو صحابہ کا مقام بیان کیا قرآن کی زبان سے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان، اس کی سچائی میں کوئی شک ہے؟ قرآن کوئی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے؟ ایسی کتاب ہے جو اس انسان نے اپنی مرضی سے لکھی ہو؟ اس کی ایک زیر زبر، ایک شوشہ بھی کسی انسان کا ہے؟ 1500 سال گزر چکے ہیں، آج تک دنیا کے اندر اسلام کا بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے، قرآن کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، بلکہ قرآن کے اندر خود چیلنج موجود ہے۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، دنیا کے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، جنوں کتنی تعداد ہے؟ وہ شمار ہے ان کا؟ ان ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا کو قرآن لا سکیں، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ تو قرآن ایک سچائی کا نام ہے۔ یہی سبق تمہیں دوستوں میں دے رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری اس کوشش کو برابر فرما دے کہ آپ حضرات کے ذہن کے اندر بیٹھے کہ سچائی کا مرکز قرآن ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ رہی یہ بات کہ صحابہ آپس میں لڑے اور حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی اور اتنے ہزار آدمی مارے، یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ دیکھیں، آپ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم سب نے آپس مل کر سوچنا، قرآن کی کسی آیت کے اندر ہے؟ حدیث صحیح کی کسی روایت میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے تاریخ کتاب میں لکھی ہیں، تاریخ کے کذابوں نے یہ کہانیاں گڑھی ہیں۔ اگر ہم ان کی ان خباستوں کو مانتے ہیں کہ اتنے آدمی انہوں نے مار دیے، ایسے دشمن تھے، پھر قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے بے خبری میں اعلان کر دیا کہ یہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، قرآن سچ کہتا ہے کہ آپس میں بڑے مہربان تھے۔ قرآن کے خلاف جو بات بھی ہوگی ہم اس کذاب کی کذابیت پر، اس کے جھوٹ پر محمول کریں گے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ انہی باتوں پر ایمان لا کر تو لوگوں نے پھر صحابہ کرام کے خلاف مغلظات بکے ہیں، لکھے ہیں۔ اگر قرآن پر ایمان سچا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی ایک عمومی فضیلت بیان فرمائی، خوبیاں بیان فرمائی، ان پر سچا ایمان ہوتا، کبھی ان کتابوں پر ایمان نہ ہوتا۔ میرے دوستوں میں ایک طالب علم ہوں اور میرے پاس یہ تاریخ کی سب کتابیں ہیں، میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا، الحمدللہ۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ فلاں 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 صاحب کون ہیں، کیا اس کا پس منظر ہے۔ بس اتنی بات کہہ لیجیے، تفصیلات میں جاننا نہیں چاہتا۔ قرآن کے مقابلے میں جو بات ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ قرآن کو چھوڑیں گے ہم تو اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ تاریخ کی کسی کتاب کو ہم آگ میں لگا دیں، خدا کی قسم ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر دین کے دشمن، اسلام کے دشمن اس انداز سے ان کا نقشہ نہ پیش کرتے صحابہ کا، یہ مکروہ نقشہ کہ یہ درندے تھے معاذ اللہ، ایک دوسرے کے جانوں کے درپے تھے، تو پھر آج لوگوں کو یہ خرافات بکنے کی کیا نوبت آتی تھی؟
یہ ان تاریخی کتابوں نے دشمن کا کام آسان کر دیا ہے. میں بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میرے ایک عزیز نے مجھے بھجوائی، وہ کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، لیکن اچانک جرمنی کی ایک خاتون جو یہودی لڑکی تھی، اس نے کتابوں کے ایک نمائش میں 13,000 کتابیں سیدنا فاروق اعظم کی ذات پر پیش کی، اور لوگوں نے پوچھا کہ تجھے اس شخص کے بارے میں کیا دلچسپی ہے؟ اس نے کہا امریکہ کے کسی نشریاتی ادارے نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس شخص کے ساتھ مجھے یہ دلچسپی ہے کہ اس سے زیادہ بڑا آزادی کا علمبردار کوئی انسان بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کی پٹائی کی تو خلافت فاروق اعظم کی، پاکستان کی حکومت نہیں تھی کہ حکمران تک پہنچ نہ سکے فریاد لے کر. وہ آدمی سیدھا فاروق اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے. وہاں کوئی دربان نہیں ہوتے تھے، پہرے دار چوکیدار نہیں ہوتے تھے، کوئی گن بردار نہیں ہوتے تھے. ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ یہاں جب کوئی نکلتا ہے تو ایک عذاب آ جاتا ہے، پتہ نہیں گھنٹوں جو ہے سڑکیں بند رہتی ہیں، عذاب الہی نے یہاں سے گزرنا ہے. لیکن جب یہی لوگ امریکہ میں برطانیہ میں جاتے ہیں تو ایک عام آدمی طرف پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ نے نیٹ میں دیکھا ہوگا، اب تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں رہے گی. تو وہ آدمی سیدھا فاروق اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ مصر گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. فوراً حکم دیا گیا کہ وہ گورنر کے بیٹے کو بلایا جائے اور گورنر کو بلایا جائے. گورنر عام آدمی نہیں، فاتح مصر سیدنا عامر بن عاص، معمولی صحابی نہیں، بڑے صحابی ہیں، مصر کے فاتح ہیں. ان کے بیٹے سے غلطی ہوئی، اس کو بلایا گیا. تم نے مارا؟ اس نے ہاں اقرار کیا مجھ سے یہ غلطی ہوئی. فاروق اعظم کے دربار میں اس نے اپنی خطا کا اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. فرمایا کہ غلطی نہیں ہوئی، باپ کی گورنری کی گھمنڈ میں تم نے ایسا کیا ہے. وہاں سر دربار اس کی پٹائی کی گئی کہ جتنے کوڑے اس نے مارے. وہ چیختا رہا لیکن جتنی لاٹھیاں اس نے ماری اتنی لاٹھیاں اس کو مارنی پڑیں گی. اس کو چھوڑ کر پھر گورنر کے سامنے، یا عامر، کیا مقام ہے فاروق اعظم کا، یا عامر، اے عامر بن عاص، متی استعبدتم وقد ولدت امہاتم احرارا، تم نے کب سے اس قوم کو غلام بنا رکھا ہے؟ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جانا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ کس کے باپ اس کی پیٹھ پر کوڑا مارو. اس نے کہا حضرت ان کا کوئی قصور بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. لیکن فاروق اعظم نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ عدل انصاف کیا چیز ہوتی ہے. اس خاتون نے کہا اتنا بڑا آزادی کا علمبردار انسانیت میں کوئی نہیں گزرا جو محمد کا یہ غلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ایک گزارش سب دوستوں سے یہ، آپ مجھ سے سب بہتر ہیں، میں آپ کا ایک خادم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی کتاب بھی پڑھنے سے پہلے ذہن کے اندر سب سے اوپر یہ چیز رکھیں کہ کیا اس تحریر کو، اس بیان کو قرآن قبول کرتا ہے، قرآن کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو چھوڑ دو اس کو. اس کے چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کو مت چھوڑو. بلکہ ایک بات اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں، بلا شبہ علماء سے پوچھ لینا اگر میری بات پر یقین نہ ہو، لیکن کسی نتو پتو سے نہیں، مستند عالم دین سے جو حدیث کا جاننے والا ہو، اصول حدیث کا جاننے والا ہو. ہمارے لیے مشکلات تو یہ پیدا ہوئی نا
فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ. کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں. پھر اس نے عرض کیا کیف اضاعتها، امانتیں ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اہم عہدے اور مناصب نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. وہ اس منصب کا اہل نہیں تھا. آج دیکھیے جو آدمی جس منصب پر ہے، سچ پوچھیں تو میں بھی اس منصب کا اہل نہیں ہوں، لیکن کریں کیا؟ جو بڑے تھے وہ تو قبروں کے نیچے چلے گئے. اگر یہاں مولانا احمد لاہوری ہوتے، مولانا ادریس کاندھلی میں ہوتے تو قاضی یونس کی مجال نہیں تھی اس ممبر پر بیٹھنے کی. کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا، ورنہ بڑے نہیں ہم. تو حضور نے فرمایا کہ جب اہم مناصب نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. یہ مسجدوں کے امام اس قابل ہیں؟ میں اپنے آپ کو بھی انہیں میں شامل کرتا ہوں، لیکن ایک اللہ کا فضل مجھ پر یہ ہے کہ میں جن اساتذہ کے قدموں میں بیٹھا ہوں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. پھر ساری زندگی جتنا عرصہ بھی گزرا ہے ہر وقت کتاب کے ساتھ تعلق رہا ہے. جو حدیث کے معتبر شخصیتیں تھیں ان کے قدم میں بیٹھ کر حدیث پڑھی، جو قرآن کے معتبر استاد سے ان کے قدم میں بیٹھ کر قرآن پڑھا، اور مانی ہوئی شخصیتیں ہیں. اس لیے جب بڑا کوئی نہ رہا تو میں آپ کے سامنے یہاں نماز پڑھانے اور کو بیان کرنے کے لیے بیٹھ گیا. لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا تحدیث نعمت کے طور پر، اما بنعمت ربک فحدث، کہ رب کا جو احسان ہے اس کو بیان کر دو. رب کے احسان یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے سچ کہتا ہوں، قرآن کے دائرے سے باہر نہیں جاتا. بات یہ کر رہا تھا کہ کسی حدیث جاننے والے سے پوچھئے کہ کوئی حدیث کی کتاب کے اندر کوئی روایت، کسی بھی حدیث کی کتاب کی کوئی روایت قرآن سے ٹکراتی ہے، اصول حدیث یہ ہے کہ اس روایت کو چھوڑ دو، قرآن کو نہیں چھوڑنا. قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ بچیوں کو آزماتے رہو، بچوں کو آزماتے رہو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے. قرآن کے اصول کے مطابق نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے، اور اس پر سب مفسرین لکھا کہ بلوغت مراد ہے. یہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا. حدیث کی روایت میں آتا ہے عائشہ صدیقہ کی 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی. سن چکے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس اصول کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی. نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کتنی تھی؟ 53 یا 54 سال. اور عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی بتائی گئی؟ 6 سال. روایت کہاں ہے؟ بخاری میں اور مسلم میں. تو جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت کو کیسے چیلنج کریں؟ لیکن کیا کریں، ادھر اللہ کا قرآن ہے. قرآن کہتا ہے نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے. پھر جب ہم اس روایت پر ایمان لاتے ہیں تو پھر مغرب کی دنیا کہتی ہے مسلمانوں کا پیغمبر بڑا عیاش تھا. معاذ اللہ ثم ادرک. غور سے سنیے کہ اپنے ایک مرید کو، اپنے ایک شاگرد کو اقتدار کا لالچ دے کر کہ میرے بعد آپ نے اقتدار پر بیٹھنا ہے، اس کی نابالغ بچی کو گھر میں لے آیا، اس کے ساتھ شادی کر لی. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر بخاری کی اس روایت کو مانتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی ماننی پڑے گی. اگر ان کی بات غلط ہے اور یقیناً غلط ہے تو پھر کہنا پڑے گا بخاری کی روایت غلط ہے. محمد رسول اللہ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
انہوں نے نابالغ خاتون کے ساتھ شادی نہیں کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 16 سال تھی. راوی نے یہ غلط بیانی کی ہے، 2.5 اڑا دی اور 1 چھوڑ دی. 16 کے بجائے 6 رہنے دیا اور 19 کے بجائے 9 رہنے دیا. ہم اس روایت کو چھوڑ دیں، ہمارے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن کو چھوڑیں گے یا نبی کی ذات پر حرف آنے دیں گے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا. قرآن سچا، اللہ کا نبی سچا. نبی کی پوری زندگی پاکیزہ زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کتاب کسی روایت سے حرف آتا ہے، اس روایت کو چھوڑ دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑا. اور میری بات یاد ہوگی، الحمدللہ یہ نیٹ پر پہنچ چکی ہے اور مغربی دنیا میں بہت سے سلیم الفطر لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اور کچھ بدنصیب ایسے بھی نے کہا کہ یہ منکر حدیث ہے. میں منکر حدیث پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن ایسی روایت کو نہیں مانتا جسے نبی کی توہین نکلتی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری نے 16 ہی لکھا تھا، راوی نے گڑبڑ کر دی. کیونکہ یہ بات تو سب محدثین جانتے کہ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی تھی ان کو نظر ثانی کا موقع نہیں ملا، وہ وفات پا گئے. پھر بخاری کے جو شاگرد ہیں، مختلف شاگردوں نے جو روایتیں جمع کی ہیں، ان کی روایتوں کی تعداد میں بڑا فرق نظر آتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو علماء سمجھتے ہیں. کسی نے وہ روایتیں نقل کی، کسی نے نقل نہیں کی. لیکن بہرحال یہ اصول محدثین کے ہاں لکھا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن سے ٹکراتی ہوگی، روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا. قرآن میں کوئی آیت کمزور نہیں، قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں. روایتیں کمزور بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، شاذ بھی ہوتی ہیں، منکر بھی ہوتی ہیں. میں نے تھوڑی سی بات اس خط کی بنیاد پر ذکر کر دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ورنہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. شاہ ولی اللہ جیسے بڑے بڑے حجت لوگوں نے لکھا ہے کہ محرم الحرام کے اندر شہادت حسین یا کربلا کے واقعے کو بیان کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس میں بہت کم لوگ ہیں کہ جو دامن اعتدال تھام سکتے ہیں. پھر بے اعتدالی کے اندر ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے. میں اس موضوع پر مفصل گفتگو 1990 91 92 93 میں کر چکا ہوں، اور شاید وہ نیٹ پر بھی موجود ہو. پوری تفصیل بیان کر چکا ہوں میں اس پر. اب مجھے ضرورت نہیں اس کی، اب مجھے ضرورت ہے صحابہ اکرام کا رتبہ بیان کرنے کی. آج کل انہی گھڑیوں کے اندر چونکہ پورے ملک کے اندر مقام حسین اور شہادت حسین بیان کرنے کے ضمن میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہوتا ہے، اس واسطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کا مرتبہ مقام اور ان کی طرف سے دفاع کریں. اور ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل صحابہ کا دفاع اللہ کا قرآن ہے. اب یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی پھر میں دہراتا ہوں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو نبی پر ایمان لائے اور پھر نبی کے کہنے پر اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجر. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو جگہیں دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار. ان دونوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ پکے ایمان والے ہیں جن کے ایمان کی
تصدیق میرا رب کر دے، جن کے ایمان پر میرا رب مہر لگا دے۔ دنیا میں کون بد نصیب ہے جو ان کو ایمان سے باہر رکھے۔ ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، لیکن ہماری ایمان کی شہادت اللہ نے نہیں دی، اور ان کی ایمان کی شہادت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے سچی بات کہنے والا بڑھ کر کون ہے؟ تو ان کے ایمان کی شہادت کس نے دی؟ اللہ نے۔ ان کے ایمان پر مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ اب اور دیکھیے، یہ سورہ انفال کی آخری آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ کی میں آیتیں سناتا ہوں آپ کو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 دیکھیں، 11ویں پارے میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ مہاجر وہ جو مکہ والے ہیں اور انصار جو مدینہ والے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی اختیار کی اچھائی کے ساتھ، یعنی کچھ لوگ پہلے ایمان لانے والے، کچھ لوگ بعد میں ایمان لانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی، خالدین فیہا ابدا، یہ ایسے باغات ہیں جن میں ان کے گھر ہیں، ان میں سے نکالا نہیں جائے گا، فرمایا ہمیشہ ان میں رہا کریں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 72 دیکھیے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں اور عورتوں سے، جنات، جنتوں کا وعدہ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور بڑے نفیس مکانات، بلڈنگیں، رہائشیں، فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ آگے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اس آیت میں اللہ نے سب سے راضی ہو گیا۔ یہاں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں پہنچا کر سر انعامات سے نواز کر رب العالمین انہیں ایک دفعہ اپنی زیارت کرائیں گے، دیدار کرائیں گے، اور فرمائیں گے، پوچھیں گے حل رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے؟ عرض کریں یا اللہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ناخوشی کی کیا بات ہے؟ اللہ پھر پوچھیں گے کہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز دوں؟ حیران ہو کر پوچھیں یا اللہ جنتوں میں پہنچا دیا، ساری بہاریں مل گئیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ایک چیز ہے جو ابھی تک آپ کو نہیں ملی، اور وہ کیا ہے؟ الآن احل علیکم رضوانی، جنت کی ساری بہاریں نعمتیں تو تمہیں مل گئیں، لیکن ایک چیز جو عبدالآباد کے لیے میں نے چھوڑی ہے تمہیں دینے کے لیے، وہ آج میں فیصلہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی رضا کا پروانہ آج میں تمہیں دیتا ہوں، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس لیے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کس کو نصیب ہوئی؟ صحابہ کو۔ میں کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں سنا رہا دوستو، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ سچائی کا مرکز اللہ کا قرآن ہے۔
اولئک هم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے بھی صحابہ کرام. ایک جگہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. دنیا میں امتحان لیے جاتے ہیں لیکن دلوں کا نہیں، دماغوں کے امتحان ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا، پرچے دماغوں کے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں تو ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہوں. دلوں کو جھانک کر دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو اندر سے نکلا التقوی، اللہ کا خوف اور تقوی نکلا. صحابہ کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. غور سے سننا، یہ دونوں آیتیں جو ہیں سورہ حجرات کی ہیں. تم وہ لوگ ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. ساری دنیا تم چھوڑ سکتے ہو لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہو، ملک چھوڑ سکتے ہو، مال چھوڑ سکتے ہو، خاندان چھوڑ سکتے ہو، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے. حبب الیکم الایمان، لیکن یہ ایمان اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنایا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. یہ کس لیے فیصلے ہیں؟ اللہ کے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر کو اللہ نے تمہارے لیے ناگوار بنا دیا ہے. وَالْفُسُوقَ، فسق کو بھی ناگوار بنا دیا. وَالْعِصْيَانَ، معصیت کو بھی ناگوار بنا دیا. کفر، فسق، عصیان تمہیں ناگوار ہیں. بات کو ذہن متوجہ ہے آپ کا؟ کیا شان بیان ہے؟ کفر، فسق اور عصیان. کفر، فسق اور عصیان تمہیں ناگوار اللہ نے بنا دیے. تو جو اللہ نے ان کی شان یہ بیان کر کہ تم مر تو سکتے ہو لیکن فسق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو جو 60 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے رقبے پر مسلمانوں نے اپنا امیر منتخب کیا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا. تو صحابہ کرام کی جو شان اللہ نے قرآن میں وہ غلط ثابت ہوئی. جب اللہ فرماتا ہے تم فسق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، تو فاسق تھا تو فاسق کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیا؟ پھر آگے بڑھ کر اسی آیت میں اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، یہ نبی کے ساتھی، یہ صحابہ، یہ سب کے سب راشد ہیں. یہ سب کے سب راشد ہیں، یعنی سب صحابی راشد ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ابو بکر بھی راشد ہیں، عمر بھی راشد ہیں، عثمان بھی راشد ہیں، علی بھی راشد ہیں، حضرت حسن بھی راشد ہیں، حضرت معاویہ بھی راشد ہیں. اس لیے کہ اللہ نے سب صحابہ کو راشد فرمایا ہے. میں اور آپ یا دنیا کا کوئی مولوی پیر کیا ہو سکتا ہے کہ 4 کو راشد کہے اور باقیوں کہے کہ یہ راشد نہیں؟ اولئک هم الراشدون، یہ سب راشد ہیں. معلوم ہو کہ سب صحابہ، خلیفہ ہو تو تب راشد ہے، خلیفہ نہ ہو تب راشد ہے. یہ بھی ذہن نشین فرمائے. خلافت کا منصب پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، صحابی جو بھی ہے سب راشد ہیں. بہرحال میں دوستو، یہ تھوڑی سی باتیں آج کی اس گفتگو میں ہوگی، میں نے آپ سے عرض کر دی، کیونکہ انہی دنوں کے اندر صحابہ کی توہین اور گستاخی ہوتی ہے ملک بھر کے اندر، سرکاری سرپرستی کے اندر. تو ہمارا اتنا فرض تو بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت اور مرتبہ مقام اللہ کے قرآن سے اور جو احادیث مبارکہ ان سے بیان. میں نے حدیثوں کا ابھی ترجمہ آپ کو نہیں سنایا، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر سناؤں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت.